السلام علیکم۔ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو تقریباً 40 کے قریب جو ہے وہ J-35 فائٹر جو جیٹس ہے وہ اسی سال کے دوران پاسبل یہ ہے کہ اگست تک اس کو دے دے گا۔ اور اس سلسلے میں سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو چائنا ہے وہ پاکستان جو پائلٹس ہیں ان کو وہ ٹریننگ بھی دے رہا ہے۔ تو یہ J-35 فائٹر جیٹس جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کیا یہ جو امریکن F-35 فائٹر جیٹس ہیں ان سے بہتر ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں فلی طور پر آپ کے سامنے جو ہے وہ تجزیہ اور آپ کے سامنے جو انفارمیشن ہے وہ پیش کروں گا کہ یہ جو J-35 فائٹر جیٹس ہیں یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو جو ہے وہ میں امریکن F-35 فائٹر جیٹس کے اوپر جو ہے وہ بنا چکا ہوں۔ تو آج کی میری جو کمپلیٹ ویڈیو ہے وہ ہونے جا رہی ہے J-35 فائٹر جیٹس کے اوپر جو پاکستان کو چائنا جو ہے وہ دینے جا رہا ہے۔ تو اگر یہ فائٹر جیٹس جو ہیں چائنا پاکستان کو لے دیتا ہے تو دنیا بھر میں چین کے بعد جو پاکستان ہے وہ سیکنڈ کنٹری ہوگا جو J-35 فائٹر جیٹس جو ہے وہ استعمال کرے گا، اور اسلامی دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جو یہ 5th جنریشن کے جدید ترین لڑاکا جو طیارے ہیں وہ استعمال کرے گا۔ اس سے بلا شبہ پاکستان کی جو ایریل ڈیفنس کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور پاکستان ایک بہتر اور اسٹرانگ پوزیشن پہ آ جائے گا۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں کمپلیٹ طور پر آپ کو جانکاری دینے جا رہا ہوں کہ یہ J-35 جو 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ بیسک جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہیں کہ اس کا جو اول نام ہے وہ تھا FC-31 گر فیلکن، اوریجنل پروٹوٹائپ نیم اس کا، یعنی یہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 2012 میں چائنا نے جو ہے وہ ایویشن کی فیلڈ میں یہ فائٹر جیٹ جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کے بعد اس کی جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ امپروویژن کی گئی، اس کو امپرووائز کیا گیا اور 2016 میں دوبارہ اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا، اور اس میں پھر اس میں کچھ بہتریاں لائیں گی، کچھ تبدیلیاں کی گئیں، اور 2025 میں چائنا نے اس کو اپنے جو نیول کیریئر ہے اس میں اس کو شامل کر لیا اور اس کو سکسیسفلی مطلب اس کے جو ٹیسٹنگ تھی وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ تو اس کا ڈیولپر کون ہے جی، اس کو بنایا کس نے ہے؟ یہ ہے جی شین ینگ ایئر کرافٹ کارپوریشن، یہ چائنا کی کمپنی ہے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے، اور اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے جی اسٹیلتھ ملٹی رول فائٹر۔ اسٹیلتھ ملٹی رول کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈار میں نہیں آتا ہے، یہ کسی بھی دشمن کے علاقے میں چلا جاتا ہے لیکن یہ ریڈار سے ٹریک نہیں ہوتا ہے۔ اور ملٹی رول کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف جو امور ہے وہ سر انجام لیتا ہے، مطلب کہ یہ ایئر ٹو ایئر سٹرائک کرتا ہے اور ایئر ٹو گراؤنڈ، اور اپنے ساتھ جو میزائلز ہیں دوسری جو ٹیکنالوجی وہ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کو ایک چلتا پھرتا آپ ایک فضائی جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جنریشن اس کی جو ہے وہ 5th ہے، اور اس کا رول جو کہ میں نے پہلے بتا دیا، ایئر سپیریٹی، مطلب یہ ہے کہ یہ فضاؤں کو فتح کر لیتا ہے، دشمن کے ریڈار میں نہیں آتا ہے، اور مکمل ہواؤں کا بادشاہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ گراؤنڈ اٹیک بھی کر سکتا ہے، اور نیول کیریئر جہاں پہ آپ کو کم ٹریک کے اوپر جو ہے وہ ٹیک آف کرنا پڑتا ہے اور طیارے کو اتارنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی یہ بڑی سکسیسفلی جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو فرسٹ فلائٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2012 میں، اور اس وقت اس کا نام تھا FC-31 پروٹوٹائپ، پھر 2016 میں اس کا امپرووائز جو پروٹوٹائپ ہے وہ آیا تھا، اور 2021 میں اس کو J-35 کیریئر ورژن، اور 2025 میں بالکل یہ جو ہے نا وہ جو چائنا کی آرمی ہے انہوں نے اپنے نیول کیریئر میں اس کو شامل کر لیا تھا، یعنی PLA جو چائنا کی آرمی ہے انہوں نے نیوی ہے انہوں نے اپنے کیریئر کے اندر اس کو شامل کر لیا تھا۔ اب جب بات کرتے ہیں اس کے ڈیزائن اور اسٹیلتھ فیچر کی، تو دیکھیں یہ ریزیمبل تو کافی حد تک کرتا ہے F-35 جو امریکن فائٹر جیٹ 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے اس سے،
وہ جو فائٹر جیٹس ہیں وہ 2006 میں ہی جو مطلب کہ امریکہ نے اس کو ڈیزائن کر لیا تھا، بنا لیا تھا، اور دنیا بھر میں جو ہے نا کافی بڑی مقدار میں ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب کہ ریزیمبلنس تو اس کی اس سے ہے، لیکن اس کے فیچر اس سے جو ہے نا وہ بہت بہتر ہیں، بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، اس میں ٹوین انجن، ٹھیک ہے، یعنی جو F-35 فائٹر جیٹ امریکن ہے اس میں ایک انجن ہے، ٹھیک ہے، لیکن چین والوں نے اس میں کیا کیا ہے کہ یہ جو J-35 فائٹر جیٹ ہے اس میں 2 انجن لگا دیے، جس سے یہ ہے کہ اس کی سپیڈ، اس کی تھرسٹ جو ہے نا اور سیفٹی رینج وہ کافی زیادہ حد تک جو ہے وہ، یعنی اٹیکنگ جو کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ حد تک جو بڑھ جاتی ہے۔ پھر انٹرنل ویپنز بے، F-35 جو ہے اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور J-35 میں بھی یہی ہے کہ کیونکہ اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اس میں اندر ایک بے بنائی جاتی ہے، مطلب کہ جو میزائلز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ رکھنے کے لیے، اور دوسرے جو بامبز وغیرہ ہیں وہ رکھنے کے لیے، یعنی وہ ہڈن ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں۔ عام طیارے اگر آپ دیکھیں F-16 F-17 تو اس میں جو ہے نا وہ ویپنز جو ہیں وہ میزائلز وغیرہ وہ باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن F-35 اور J-35 کے وہ اندر ہی جو ہے نا وہ لگائے جاتے ہیں، وہ باہر نظر نہیں آتے، اور ڈیفینیٹلی اس کی جو ریڈیوس ریڈار سگنیچر ہے وہ مطلب کہ ریڈار میں یہ پھر آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جی اینگلڈ فیوز لیگ اینڈ ٹیل فنز، یعنی اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ریڈار کی جو ویوز ہوتی ہیں ان کو ابزارب کر لیتے ہیں اور ریڈار میں یہ آسانی سے نہیں آتے، ان کا کراس سیکشن جو ہے نا وہ بہت بڑھیا ہوتا ہے۔ پھر اس میں RAM سسٹم جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جی ریڈار ایبزاربنگ میٹیریل، مطلب یہ ہے کہ اس کی کوٹنگ اس طریقے سے کی گئی ہے، اس کی شکل و شباہت اس طریقے کی بنائی گئی ہے کہ ریڈار سے بھیجی جانے والی جو ویوز ہوتی ہیں ان کو یا تو یہ ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں یہ طیارے، اور یا پھر ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں، یعنی واپس جو ہے نا میسج کو سینڈ ہی نہیں ہونے دیتے، جس سے یہ طیارے جو ہیں یہ ریڈار میں نہیں آتے ہیں۔ تو اس کی جو اسٹیلتھ پروفائل ڈیزائن فار لو ویزیبلٹی ہے وہ سملر جو ہے نا F-35 F-22 جیسا ہی۔ پھر اس کے کچھ ایویونکس اور سینسرز کی بات کر لیتے ہیں جو پائلٹ استعمال کرتا ہے یعنی دشمن پر اٹیک کرنے کے لیے، اور بہت سے جو رولز ہیں ان کو نبھانے کے لیے وہ ان سینسرز کا استعمال کرتا ہے۔ اس میں پہلی بات ہوتی ہے AES ریڈار، یعنی ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ایرے، مطلب کہ یہ جو ویوز سینڈ کرتا ہے دشمن کے ریڈار کے اوپر یا دشمن کے ٹارگٹ کے اوپر، جو ویوز سینڈ کرتا ہے دشمن کا کھوج لگانے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے، وہ الیکٹرک ویوز ہوتی ہیں، وہ فزیکل ویوز جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو الیکٹرک ویوز ہیں وہ بالکل ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ ٹارگٹ کی فراہم کرتی ہے۔ پھر اس میں ایک ہوتا ہے جی IRST سینسر، جس کو انفرارڈ سرچ اینڈ ٹریک جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ دشمن کا جو طیارہ ہے یہ دوسرے دشمن کے جو ٹھکانے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریک کر لیتا ہے۔ اس کا ہیلمٹ جو ماؤنٹڈ ڈسپلے ہے وہ بہت بڑھیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہیلمٹ کی اسکرین کے اوپر ہی جو پائلٹ ہے وہ سب کچھ جو ہے نا وہ ڈیٹا کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے اور باقی چیزیں آپریٹ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ہیلمٹ کی بناوٹ اس طریقے کی ہے کہ یہ جہاز کے نیچے آگے پیچھے جو ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نیچے کا جو ویو ہے اس کو نظر آ جاتا ہے۔ اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، مطلب کہ اس میں جیمرز لگے ہوتے ہیں، یہ دشمن کا جو ریڈار ہے اس کو یہ جیم کر دیتا ہے، دشمن کے جو طیاروں کا ریڈار ہے اس کو جو ہے نا وہ جیم کر دیتا ہے، مطلب ہے کہ یہ فلی طور پر جو ہے نا ان کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ گلاس کاکپٹ ہے، جس طرح F-35 میں ہے اس طرح J-35 میں جو ہے وہ ڈیجیٹل ایک کنٹرول، چلتا پھرتا آپ اس کو فضاؤں کا ایک جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی جو سپیڈ ہے وہ ہے جی تقریباً 1.8 میک، جو 1 میک ہوتا ہے نا 1 میک، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی جو ہے نا آواز کی سپیڈ ہے، تو جو 1 میک ہوتا ہے دیٹ از ایکول ٹو 1200 km کلومیٹر۔ اب یہ کیا ہے، یہ 1.8 ہے، مطلب کہ یہ تقریباً جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے نا 2200 کلومیٹر پر آور کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ 1.8 میک ہے۔ اور سیم جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا اس میں F-35 میں بھی ہوتی ہے۔ اس کا کمبیٹ ریڈیس کیا ہے، مطلب کہ ایک ٹینک میں یہ کتنا فاصلہ طے کرتا ہے، ویسے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنے ساتھ یہ لوڈ کتنا لے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی
کس طرح کی سروس یہ دے رہا ہے. لیکن نارمل یہی ہے کہ ایک ٹینک میں یہ تقریباً 1200 سے 2000 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس کو کور کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے یہ فلائی کرتا ہے، ٹیک آف کرتا ہے، تو وہاں پہ اٹیک کر کے تقریباً 2000 کلومیٹر تک جا کے اٹیک کر کے پھر یہ واپس اسی ایک فیول ٹینک میں جو ہے نا آ سکتا ہے. اس کی سروس سیلنگ مطلب کہ کتنی ہائٹ کو یہ ٹچ کرتا ہے وہ ہے جی تقریباً 52,000 فیٹ یا 15,850 میٹر. اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کتنی ہے اور پاکستان کو یہ ایک طیارہ جو ہے یہ کتنے کا پڑے گا. تو J-35 کی جو کاسٹ ہے وہ ہے جی 50 سے 70 ملین ڈالرز. اور اس کے پوٹینشیل ایکسپورٹ کلائنٹ کون ہے؟ ڈیفینیٹلی پہلے نمبر پہ تو پاکستان آ رہا ہے، یعنی چائنا اپنے بار یہ طیارے جو ہے وہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے جو کہ کنفرم ہے. اور اس کے بعد جو ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز اور افریقن کنٹری جو ہے نا وہ پاسبلی اس کے کسٹمر جو ہے نا وہ ہوں گے. تو ایکسپورٹ سٹیٹس جو ہے وہ 2025 مطلب یہ ہے کہ 2025 سے جو ہے وہ چائنا ان کو ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ شروع کر دے گا.